صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام، آج کا یہ پروگرام آفتاب صاحب کی 2 بچیوں کا غالباً ختم ہے. آفتاب صاحب خود کون ہے؟ میں نے کہا رات اس لیے شاید آفتاب نظر نہیں آ رہا. آفتاب تو سورج کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میرے علم میں یہ پروگرام کی نوعیت نہیں تھی. میں اپنے کچھ مہمانوں کو بھی گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ پرسوں میرے چچا کا انتقال ہو گیا. تعزیت کے لیے مہمان حضرات کا آنا جانا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. دعا کریں اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. اورنگی ٹاؤن کے کئی پروگراموں میں میرے ساتھ آتے تھے. موت کا وقت تو مقرر ہے. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنی نیک صالح اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑ جائیں. میں ایک ساتھیوں کو مثال دیتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ سرکاری جاب ملے، سرکاری نوکری ملے. کیوں کہ سرکاری یار اس کو ایک ہی ٹون پہ رکھو، آواز ہلکی کرو اور کوئی بھی ایکو شیکو نہیں چلو. اور نہ خانوں کے لیے ہوگا ان کے لیے چلا لیں، آواز بلے ہلکی کریں. سرکاری نوکری اس لیے کہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے. کہتے ہیں یار آرام سے گھر بیٹھ کے کھائیں گے اور پینشن ملے گی کیا، بچوں پہ بوجھ بنے آدمی، بس آتا رہے گا پینشن کا مال اور گزارا کرتے رہیں گے. بھائی دنیا میں بھی ہم نے جانا ہے دنیا سے آخرت کی طرف، تو وہاں قبر میں بھی تو ہم کو پینشن کی، نیکیوں کی پینشن کی ضرورت ہے نا. تو یہ نیک اولاد ہماری پینشن ہے. یہ نیکیاں کرتے رہیں گے، ادھر نیکیوں کی تنخواہ ہمیں قبر میں بھی ملتی رہے گی زندگی کے ریٹائرمنٹ کے بعد. یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ قبر میں ہوگا، اس کے پاس فرشتے آئیں گے، یہ لے بھائی یہ قرآن ختم کرنے کا ثواب. وہ کہے گا میں نے تو کیا ہی نہیں. تو کہا جائے گا کہ تو اپنا حافظ بچہ چھوڑ کے آیا ہے، اس نے ختم کیا ہے تو تجھے ایک ثواب ملا. تو یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. اس کو نعمت ہم نے یوں بنانا ہے کہ پھر اس اولاد کو ہم نے ایسی تربیت کرنی ہے کہ ہم چلے بھی جائیں تو اس کے بعد بھی یہ ہمارے لیے نیکیاں کرتے رہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں. اور قرآن والے، میں پنجاب میں تھا، وہاں ایک مولوی صاحب بتانے لگے ہیں ایک نابینا بچہ حافظ ہے. اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس نابینا بچے کو دیکھا لوگوں نے کہ جب اس کی والدہ کو قبر میں اتار رہے تھے تو قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا اور قبر کو مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ قبر خیال کرنا ایک حافظ قرآن کی ماں رہی.
قبر خیال کرنا ایک حافظ قرآن کی ماں رہی ہے۔ میں باقی چیزوں سے موازنہ تو نہیں کر رہا، لیکن تھوڑی دیر ذرا غور کریں اور یہ سوچیں کہ اس موقع پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قبر خیال کرنا ایک ڈاکٹر کی ماں رہی ہے، یا ایک انجینئر کی ماں رہی ہے، یا ایک پائلٹ کی ماں رہی ہے؟ نہیں، نسبت کام آئی تو قرآن کی نسبت۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے پاکستان میں مدارس کے جال بچھائے ہوئے ہیں، اور اس وقت محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں 90 لاکھ حافظ قرآن موجود ہیں۔ 90 لاکھ حافظ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، ان 90 لاکھ میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کو نہ مانتا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، 90 لاکھ حافظ۔ کسی زمانے میں ہمیں تراویح کے لیے حافظ ملتا نہیں تھا، کراچی کی کئی مسجدوں میں سورہ تراویح ہوتی تھی، اور اب حفاظ کی اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے کہ ایک مسجد میں درخواستیں ہوتی ہیں، مسجد میں تراویح ہوتی ہے، پھر مسجد کی چھتوں پہ تراویح، گھر میں تراویح، روڈوں پہ تراویح، پارکوں میں تراویح، اسپتالوں میں تراویح، گھروں میں تراویح، ٹینٹ لگا کے گلیوں میں تراویح، روڈوں پہ تراویح، پارکوں میں تراویح، اسپتالوں میں تراویح، اور پھر اسی طریقے سے گھروں میں، مسجدوں میں، اور ہر جگہ دیکھیں تراویح 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 تراویح۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ باڑے میں بھی تراویح ہو رہی تھی، لیکن بھینسوں کے باڑے میں، کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، یہ بھی میں بتلا دوں آپ کو۔ بھینسوں کے باڑے میں میرا ختم قرآن تراویح کا پروگرام تھا، کناٹ لگی ہوئی تھی، تو بیان کے دوران کناٹ کے پیچھے سے بھینسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے یہ ہمارا باڑا ہے بھینسوں کا، ہم نے یہاں برکت کے لیے تراویح رکھی، تو آج ختم تھا تو آپ کا بیان تھا۔ میں نے کہا اچھا، یہ اسی لیے خوش ہو رہی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رنگ کا کالا بنایا ہے، دل کا کالا نہیں بنایا۔ اگر دل کا ہم کالی ہوتی تو ہمیں بھی قرآن نہیں ملتا، تراویح نہیں ملتی، اور تراویح نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی کہ حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن نہیں تو تراویح نہیں، اور تراویح اس لیے نہیں کہ حافظ قرآن نہیں، اور حافظ قرآن اس لیے نہیں کہ دل میں محبت صحابہ کرام نہیں۔ ہو جو دل عشق صحابہ کرام سے خالی ہے، وہی دل حفظ قرآن سے خالی۔ یہ کرامت ہے صحابہ کی۔ 1226 آیات ہم نے وہ جمع کی ہیں، اور اس کا دورہ تفسیر بھی کروایا کہ جو آیات 1226 نبی کے صحابہ کی شان میں نازل ہوئی۔ کتنی؟ پوری دنیا میں قرآن کو لے جانے والے، قرآن کو پھیلانے والے، یہ اتنی بڑی قرآن کی امانت اللہ رب العزت نے دنیا تک پہنچانے کے لیے ان کو چنا، منتخب کیا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج جو بدبخت لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں قرآن بدل گیا اور صحابہ نے قرآن چینج کر دیا، میں یہ آپ بتائیں، اگر یہ قرآن کو بدلنے والے ہوتے، اس امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے، آج ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے حفاظ کو بلاؤ اور ان سے کہو قرآن پڑھو، سب ایک ہی قرآن پڑھیں گے، کیونکہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح ہے۔ اچھا، پھر ساری دنیا میں قرآن لے کے جانے والے کون تھے؟ بول دو، کون تھے؟ ساری دنیا میں قرآن لے کے جانے والے صحابہ کرام تھے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، میں یہاں سے آپ کو کسی 4 آدمیوں کو کھڑا کروں اور میں کہوں یار میری یہ بات تم ایسا کرو کہ ایسا کرو لانڈی میں فلاں کو پہنچا دو، دوسرے سے کہوں یار یہ والی بات تو ایسا کر بلدیہ میں فلاں کو پہنچا دے، تیسرے سے کہوں یہ والی بات ٹاور میں فلاں کو پہنچا دے، چوتھے سے کہوں یہی والی بات تو سوراب گڑھ میں فلاں کو پہنچا دے۔ اب میں نے جن کے پاس بھیجا وہ چاروں مجھے کسی دن مل گئے، میں نے ان سے پوچھا یار میرے قاصد میرے آدمی آئے تھے، کوئی پیغام دیا تھا؟ وہ کہے ہاں۔
میں کہوں کیا پیغام؟ تو بلدیہ والا بھی وہی بات کرے جو میں نے کہی، اور پھر جناب لانڈی والا بھی وہی بات کرے جو میں نے کہی، ٹاور والا بھی وہی بات کرے جو میں نے کہی، سوراب روڈ والا بھی وہی بات کرے جو میں نے کہی، تو چاروں وہی بات کریں بے آئینی ایز اٹ از جس طرح میں نے کہی تھی۔ تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد ایماندار تھے، یہ بڑے کامل و ضبط تھے، یہ بڑے ایماندار تھے۔ یار کس طریقے سے میری بات کو بالکل انہی الفاظ کے ساتھ پہنچایا ہے، یہ میرے قاصد بڑے ایماندار۔ لیکن وہ چاروں آدمی مجھے ملے، بلدیہ والا کچھ اور کہہ رہا ہو، لانڈی والا تھوڑا اور تبدیل کر کے کہہ رہا ہو، ٹاور والا تھوڑی اور بات کو چینج کر کے کر رہا ہو، سوراب گوٹھ والا کچھ اور کر رہا ہو، تو پتہ چلتا ہے میرے قاصد ڈنڈی مار گئے، میرے پیغام لے کے جانے والے انہوں نے بے ایمانی کی ہے، یہ کامل و ضبط نہیں تھے۔ لیکن چاروں طرف سے باتیں ایک ہی طرح ہو، پتہ چلتا ہے قاصد ایماندار تھے، میرا پیغام لے جانے والے یہ کامل و ضبط تھے، امانت کی حفاظت کرنے والے تھے، نبی سے قرآن لے کر مدینے سے چاروں سمتوں میں پھیلنے والے صحابہ ہیں، مدینہ سے پھیلے ہیں، مشرق میں گئے، شمال میں گئے، جنوب میں گئے، ساری دنیا میں صحابہ گئے، قرآن لے کر گئے۔ اب ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے، صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اور دور وہ، زمانہ وہ جس میں کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، ٹیلی فونک نظام نہیں تھا۔ ابھی میں یہاں اٹھاؤں کسی کو کہوں یا لانڈی میں یہ بات فلاں کو پہنچا، 2 گھنٹے بعد میں تصدیق کے لیے اس کو فون بھی کر دوں گا، آیا تھا بندہ نہیں، بات میری بتائی یا نہیں۔ زمانہ وہ کہ جہاں کوئی بات گئی تو گئی، تصدیق کے لیے کوئی ذرائع بھی نہیں۔ اس ذرائع نہ ہونے کے زمانے میں اس امانت کو کتنی ایمانداری کے ساتھ لے کر گئے، اور صرف اس امانت کو نہیں، قرآن کی حفاظت دیکھو اللہ نے ان کے ذریعے سے کیسی کروائی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس سے اندازہ کرو، صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کریم کے بعض انداز بھی ایسے ہیں کہ جو نبی نے کیے، صحابہ نے وہ بھی امت کو بتایا۔ یہ بچے نورانی قاعدہ جب پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک لفظ آتا ہے، اس کی ہجو کرتے ہیں، لام الف زبر لا، تا حمزہ زبر تا، لا تا، میم نون زبر من، نون زبر نا۔ میرے ہونٹوں کو دیکھیے گا، لا تا مننا، لا تا مننا، بچہ پڑھتا ہے لا تا مننا، استاد جی ڈنڈا اٹھاتا ہے، ہونٹ گول کر، لا تا مننا، لا تأمننا۔ یہ تو استاد جی یہ ہونٹ گول، نون پہ تشدید، تو انا اطعنا پہ کیوں ہونٹ گول نہیں کروائے تھے؟ وہاں بھی تو نون پہ تشدید تھی۔ لقد من اللہ پہ کیوں نہیں کرائے تھے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھاتے ہوئے وہاں بھی تو انا پہ نون پہ تشدید تھی۔ آپ نے تو استاد جی بتایا تھا جہاں پیش ہو آگے واو ساکن ہو وہاں پر ہونٹ گول ہوتے، کانو کا اجرمو قالو۔ یہ لا تمنا آپ کہتے ہیں نون کے اس تشدید پر ہونٹ گول کریں، استاد جی قاعدہ کیا، اصول کیا ہے؟ استاد جی کہتے ہیں پتر قاعدہ شاید اصول کچھ نہیں، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے لا تمنا پڑھا، نبی کے ہونٹ مبارک گول ہوئے، صحابہ نے یہ ادا بھی امت تک پہنچا دی ہے۔ کیا تم لیلا مجنو کی محبت کی باتیں کرتے ہو؟ کیا سسی پنو کے عشق کے تذکرے چھیڑتے ہو؟ کیا شیریں فرحات کی محبت؟ خدا کی قسم جو محبت صحابہ نے نبی سے کی ہے اس کی مثال لا کر کوئی نہیں دکھا سکتا۔ وہ صرف نبی کے الفاظ نہیں، نبی کے لہجے اور انداز کو بھی محفوظ رکھتے تھے کہ یہ نبی کا انداز تھا، یہ نبی کا لہجہ تھا۔ ایک بات کہہ دوں، آپ نے بولا نہیں اس کا مطلب ہے چپ کر دیں۔ یار آپ تو ایسے لگتا ہے نہیں بولے اس وجہ سے
کہ آپ کی بیگم پوچھتی ہوگی سنیے ایک بات کہوں تو آپ کو پتہ بھی یہ پیسے مانگے گی، آپ بولتے نہیں ہوں گے، آگے سے گلنے بن جاتے ہوں گے، تو آپ سمجھے کہ میں بھی کچھ ایسا ہی مطالبہ کر رہا ہوں گا. ایسی بات ہے نہیں، فوراً جواب دیا کرو، جیسے بیوی کو فوراً دیتے نا، جی جی بالکل فرمائیے، بندہ غلام حاضر ہے. تو ایسا فوراً، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جناب کچھ مولوی کی بھی قدر آپ کے دل میں، ساری قدر وہی نہیں ہے. تو لا تمنا، اتنی سی ادا بھی محفوظ ہے. جس نبی کی یہ ادائیں بھی محفوظ ہوں، اس نبی کے دین میں اپنی طرف سے بدعات داخل کرنے کی گنجائش بچتی ہے؟ بولو، کوئی اپنی طرف سے کوئی اذان سے پہلے کچھ سلسلہ کر لو، یا بیچ میں کر لو، یا تھوڑا بہت ادھر ادھر کر لو، کچھ کر سکتے ہیں؟ بابا جس نبی کی ایک ایک ادا محفوظ، اس نبی کے دین میں تمہیں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور سنو، قرآن دین ہے نا، کوئی تبدیل نہیں ہوا. نماز دین ہے، تبدیل نہیں ہوئی. جو چیز سنت و دین ہو وہ تبدیل نہیں ہوتا. 1400 سال سے مسواک دانتوں پہ کی جاتی ہے، سنت ہے نا، تبدیل نہیں ہوئی کہ کبھی ناک تک بھی پہنچ گئی ہو، ایسا ہوا ہے؟ لیکن بدعت دیکھو، ہر زمانے میں تبدیل ہوتی رہے گی، چینج ہوتی رہے گی، کبھی کس رنگ میں تو کبھی کس رنگ میں، کبھی کس رنگ میں تو کبھی کس ڈھنگ میں، کبھی کس چکر میں، کبھی کس انداز میں. بدعت تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن سنت کبھی بھی تبدیل، دین تبدیل نہیں ہوتا، چینج نہیں ہوتا. یہ صحابہ نے اتنی ادا بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچائی. آج عیسائیوں کی بائبل محفوظ نہیں ہے، آج کسی مذہب کی کتاب محفوظ نہیں ہے. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ سارے بیٹھ کے بنگی بیٹھے تھے، ان کی 12 بائبلیں، انجیلیں مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت ہیں. ابھی یہ بیٹھے کہیں کہ ایک انجیل، ایک بائبل کو فالو کرتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ والی سچی ہے، یہ والی سچی ہے، یہ والی سچی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے، یہ حضرت عیسیٰ پہ آئی. اب وہ 12 مشہور ہے تو ہر ایک چاہ رہا تھا کہ جو پادری کہ ہم ماننے والے اسی کی بائبل کو دنیا میں متعارف کروایا جائے. اب اس اختلاف سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، آپس میں نہیں لڑتے، یسوع مسیح پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹیبل کے اوپر 12 بائبلیں رکھ دیتے ہیں، اور پھر رات کو ہم گرجوں میں جا کے یوں کریں گے اور یسوع مسیح سے کہیں گے جو بائبل اس میں سچی اور آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ٹیبل کے اوپر رہ جائے، باقی ٹیبل سے نیچے گر جائے. سب نے کہا ہاں یہ طریقہ صحیح. فال نکال رہے. اب چنانچہ سب رات کو یوں کرتے رہے. دوسرے دن آئے، تالا کھول کر جب اندر گئے تو دیکھا تو 3 بائبل ٹیبل کے اوپر تھی، 9 ٹیبل کے نیچے پڑی ہوئی تھی، اور سر پکڑ کے رہ گئے 3 میں سے سچی کون سی ہے. ایک بڑا ہوشیار بیٹا تھا، اس نے کہا 3 9 کے چکر چھوڑو، یہ بتاؤ چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ جس نے جتنی جیب گرم کی اس کو اتنے زیادہ اس کی کتاب کو اوپر رکھا ہے. چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ اللہ نے ہر دور میں قرآن کی حفاظت کی ہے. کیسے کیسے لوگ آئے اس قرآن کو بدلنے کے لیے، اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. وہ بھی زمانہ تھا جب پادری ایسی تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، عربیت پر مہارت، کہ بر صغیر میں اس نے ہلچل مچائی ہندوستان میں. قرآن پر اعتراض، سورہ فاتحہ پر 700 اعتراض اس نے کیے. صرفی لحاظ سے اس میں یہ غلطی ہے، نحوی لحاظ سے یہ غلطی ہے، حالانکہ غلطی اس کے دماغ میں تھی. لیکن ظاہر بات ہے ایک روب تو اس نے ڈالا نا مولویوں علماء پر. اب ہر ایک تو اس کو جواب نہیں دے پاتا تھا. دارالعلوم دیوبند کے مولانا رحمت اللہ کیرانی اس کے مقابلے میں آئے، ایسے اس کے جواب، اس کے اعتراض کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے تھے
وہ سمجھ گیا ہندوستان میں میری دال نہیں گلے گی، وہ وہاں سے عرب دنیا میں گیا اور عرب علماء کو اس نے ہلا کے دکھایا اور ایسے ایسے اعتراض کرتا تھا۔ وہاں سے انہوں نے خط لکھا دارالعلوم دیوبند کہ اگر کوئی عالم آپ کے پاس ہے، اس طرح ہمارے یہاں نیا فتنہ آیا ہے جس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے، جیسے آج مرزا انجینئر نے پریشان کیا ہوا ہے لوگوں کو، سوشل میڈیا کا ایک پلہ ہے، کبھی کالی پگڑی میں ہوتا ہے کبھی سفید، کالی میں ہو سفید میں ہو دل کالا ہے یاد رکھنا۔ انجینئر کہتا ہے حالانکہ ہے پلمبر، آپ کو یہ میں بتا دوں پلمبر ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ انجینئر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ختنہ کرنے والے کو آپ سرجن کہنا شروع کر دیں کہ حضرت بہت بڑے سرجن ہیں، مین سوئچ کا آپریشن کرتے ہیں یہ۔ تو جیسے یہ مرزا انجینئر اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، حالانکہ وہ روب جما رہا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی ہمارے سامنے آئے تو اسے پتہ حقیقت اللہ کے حکم سے چلائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلاموں میں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا ہوا ہے بہت، 1 سال سے میرا یہ چیلنج چل رہا ہے، کوئی صرف اس کو مناظرے کے لیے تیار کر لے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ 10,000 روپے اس کو انعام۔ کیسے لوگوں کو صحابہ کرام سے بدگمان کر رہے ہیں، بدظن کر رہے ہیں صحابہ کرام کے، تم 1400 سال بعد آ کر ان کے لیے عدالتیں لگا رہے ہو جن کی عدالتوں کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے نبی تیرے سارے یاروں کے ساتھ میں نے جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا۔ ان سے کہو کہ اگر یہ اتنے منصف مزاج آج بنتے ہیں تو کبھی اپنے دادا کے کریکٹر پر بھی تو کوئی لیکچر دیں نا، کبھی اپنے دادی کے کریکٹر پہ بھی توجہ دیں اور وہاں پر لیکچر دیں۔ لیکچر کے لیے تمہیں ملے نبی کے وہ یار کہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے بھگائے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ تم نبی کے یاروں کی باتیں کرتے ہو۔ اصحاب کہف کو تمہیں یاد ہے کہ جناب 309 سال تک سوئے، کتا ان کے ساتھ تھا، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اصحاب کہف سے وہ محبت کرتا تھا، یار ان کی کرامت ہے، 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ اصحاب کہف دیکھو کتنے عظیم ہیں، ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے واقعی عظیم تھے، لیکن وہ کہف کے اصحاب تھے، کہف غار کو کہتے ہیں، وہ غار کے ساتھی تھے۔ اگر تجھے اصحاب کہف سے محبت ہے تو اصحاب محمد سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اصحاب کہف سو کر اپنی کرامت دکھاتے ہیں اور اصحاب محمد دنیا کو جگا کے اپنی کرامت دکھاتے ہیں۔ اور ظالم اتنا ہی سمجھ لے، اصحاب کہف سے کتا محبت کرتا تھا تو وہ کتا بھی جنت میں جائے گا، تو اصحاب محمد سے حق نواز محبت کرتا تھا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اعظم و فاروقی و حیدری محبت کرتا تھا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اصحاب کہف سے کتا محبت کرے وہ جنتی ہے، اور اصحاب محمد سے میں اور تو محبت کرے جنتی نہیں۔ کہتے ہیں اس غار کا ذکر قرآن میں جس میں اصحاب کہف تھے، میں نے کہا اس غار کا ذکر بھی قرآن میں جس میں نبی کے ساتھ صدیق تھا، جس میں نبی کے ساتھ، کہتے ہیں صحابہ محمد کے اصحاب کہف کے ساتھ کتا ہوتا تھا، ان کے آگے بھونکتا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کتے سے شرم کر دے، وہ اصحاب کہف پہ نہیں بھونکتا، تو اصحاب محمد پہ بھونکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اس طرح کے چوڑے چمار ہر دور میں آئے۔ اس پادری نے یوں عرب دنیا میں جا کر تہلکہ مچایا، انہوں نے خط لکھا دارالعلوم دیوبند، یہاں سے انہوں نے جواب دیا ہم آدمی تو بھیج رہے ہیں، اسے نہیں بتانا کہ ہندوستان سے کوئی آ رہا ہے۔ یہاں سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے، مناظرے کی تاریخ تھی، طے ہوئی، جگہ طے ہوئی، عرب علماء
سب آئے ہیں، پادری بڑے سینہ چوڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ وہاں سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو جب اسٹیج پہ آتے دیکھا، کہنے لگا میں پیشاب کر کے آ رہا ہوں۔ وہ اس دن پیشاب کرنے گئے اور آج تک واپس نہیں آیا، کہاں گیا کچھ نہیں پتا۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت ایسے ہر دور میں کی۔ ابھی دیکھو ایران کے اندر سورہ نورین بنائی گئی اور دیگر کتنی چیزیں تبدیلیاں کی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کو تبدیل کر کے فَاعْلَمْ أَنَّ عَلِيًّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن کسی نے گھاس ڈالی؟ بولو، یہ قرآن اسی طرح ہے، جیسا تھا ویسے ہی ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ بولو، کس نے لیا؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ بڑے بڑے آئے لیکن قرآن کو نہیں بدل سکے۔ یہ عبداللہ نام کا ایک شخص تھا، مشرک تھا، لیکن عرب کا فصیح تھا، بلیغ تھا، بڑا ادیب تھا۔ اسے کسی نے کہا تم اتنے فصیح بلیغ ہو، قرآن کے مقابلے کا کلام نہیں بنا سکتے؟ اس نے کہا 1 سال کا میرا راشن واشن کا انتظام کرو، مجھے ذہنی ٹینشن نہ ہو، میں 1 سال میں دیکھو قرآن کے مقابلے کا کلام بناؤں گا۔ 1 سال کا لوگوں نے ٹھیکہ لیا کہ ہم تجھے سب کچھ دیں گے اور تو کمانے کی ٹینشن نہ لے۔ 1 سال تنہائی میں جب سوئی سے لکھتا رہا، ہر طرح سے فصاحت و بلاغت کے تمام اصولوں کو سامنے رکھ کے، اور سال بعد نکلا کہ دکھاؤں کہ قرآن کے مقابلے کا کلام لایا۔ نکلا اپنے گھر سے، اگلی گلی میں پہنچا، ایک مسلمان کا گھر تھا، وہاں سے ایک بچی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور اتفاق سے قرآن کی وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی، قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں یہ ایک آیت پڑھی، وہیں رکا، پاؤں جمے، اپنے کلام کو پھاڑا اور کہا ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پورے قرآن کا کیسے کروں گا؟ 12 فصاحت کے اصول صرف اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ قیل یا ارض ابلعی، کہا گیا زمین سے کہ اپنا پانی نگل لے۔ بے جان چیز کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ کوئی ذات ہے کہ جس کی بے جان بھی سنتی ہے، جبھی اس کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ اب جناب ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت فرمائی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے قرآن کے حافظ بن کے اس فوج میں داخل ہوتے ہیں جو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے چنے۔ اس لیے آؤ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، قاری بناؤ۔ دیکھو عزت اللہ نے قرآن والوں کو ہی دی، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہو کہ مولوی صاحب کہاں؟ میں نے کہا ہمارے جتنے مسلم دنیا کے حکمران ہیں سب اے فار ایپل اور بی فار بوائے پڑھ کے آئے نا؟ بولو جی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، دین کی خدمت کے لیے کریں۔ کوئی آپ یہ سمجھے یار یہ مولوی، میں خود کراچی یونیورسٹی سے بی اے کیا ہے، میرے والد صاحب فزکس کے ٹیچر ہیں، میتھ کے ہم نے فزکس بایولوجی والے صاحب سے پڑھی ہے، میٹرک کا میتھ ان سے پڑھا ہے۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ پائلٹ بن، جو کچھ بھی بن، یہ بن، لیکن محمدی بھی تو بننا۔ بچہ حافظ بن گیا تو کون سا مسئلہ ہے؟ یہ طیب اردگان ہے نا، کہتے ہیں کہ بچپن میں جب سپارہ لے کے جاتا تھا، ایک بڑھیا اس کو کہتی پتر بیٹا ادھر آ، کہ کوئی ابا کو بول اسکول پڑھا کہ مولویوں کا کیا مستقبل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج وہ بوڑھی زندہ ہوتی تو دیکھ لے کہ وہ قاعدہ مدرسے کی طرف لے کے جانے والا آج ساری دنیا پریشان ہے اس سے۔ تو آج ساری دنیا کے مسلمان حکمران آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، گلاسکو یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، سب کچھ کیا، لیکن عزتیں اللہ نے قرآن والوں کو افغانستان میں دی ہیں کہ جس میں تمہارا وائٹ ہاؤس بھی وائٹ پگڑی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہے یا نہیں؟ قرآن والے نا وہ
کہاں ہے جو تم لوگوں کے ہمارے سارے حکمران جب ان کے سامنے بیٹھتے ہیں امریکہ اور برطانیہ اور ان کے یس سر نو سر، وہ آگے سے کہتے ہیں تم کتے کے بچے ہو یس سر، تم یوں ہو یس سر، جو بولو یس سر یس سر. اور وہ دوسری طرف قرآن والے اللہ نے ان کو کتنی عزت دی، وہ آگے سے بات بھی کرنے لگتے ہیں. انگریز کہتے ہیں لگ صبر ہوگا، پہلے نسوار کا ٹائم ہے، اس ٹائم ہم کسی سے بات نہیں کرتا، 4G سگنل پورے آنے دو اس کے بعد ہم تم سے کلام کرے گا. اتنے نخروں سے بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ ان کے اور ہیں ہی محتاج ان کے. میٹنگ چل رہی ہے، اذان ہوئی اللہ اکبر، کہتے ہی بیٹھ جاؤ، ابھی ہمارے اللہ نے ہم کو بلا لیا، ہم پہلے وہاں سے آئیں گے. وہ بڑے بڑے سفیر بیٹھے ہوئے یار یہ لالا کب آئے گا، اور لالا بھی خواب نفلیں بھی پڑھ رہا ہے ساتھ میں کہ ان کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، تم مجبور ہو، ہم مجبور نہیں ہیں. تم 20 سال بھی رہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نسلیں بھی تمہارے مقابلے میں آئیں گی. اور آج اللہ نے قرآن والوں کو عزت عطا فرمائی. اس لیے میرے دوستو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو عالم ضرور بناؤ. یہ دیکھو ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے. آج بڑا رویا جاتا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس بے روزگاری کے سرکل کے اندر مولوی طبقہ نہیں آتا الحمدللہ. ہزاروں ہر سال فارغ ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، کہیں نہ کہیں اللہ انہیں کھپا دیتا ہے. حالانکہ روز مسجدیں بھی نہیں بن رہی، روز مدرسے بھی نہیں بن رہے، لیکن کوئی نہ کوئی سسٹم اللہ ان کے نظام کا چلا لیتا ہے. یہ مولوی نہیں آتے بے روزگاری کے، اس میں اللہ ایسا غیب سے انتظام کرتا ہے. کبھی سنا کہ مولوی بھوک سے مرا؟ یہ تو سنا ہوگا اتنا کھایا کہ پیٹ پھٹ گیا تھا، لیکن بھوک والا نہیں. اور وہاں دیکھو دوسری طرف سب کچھ تم نے کیا، لیکن ٹرین کے آگے آ کر خودکشیاں ہو رہی ہیں، پھندے لگا کے خودکشیاں ہو رہی ہیں. دین نہیں ہے نا تو پھر اللہ پر توکل نہیں، توکل نہیں تو پھر اس طرح کی موتیں آ رہی ہیں. اس لیے عزت اسی میں ہے کہ ہم قرآن والے ہو جائیں. آخر میں دوبارہ آفتاب بھائی اور ان کے گھر والوں کو، ان کے اساتذہ کو، بچیوں کے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ان بچیوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.